دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ آرزو، خواب، امیدیں اور تمنائیں انسان کا اثاثہ، جن سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کی خواہشوں کے حصول کے لیے صبح سے رات ایک کر دیتا ہے، تھکتا ہے، دوبارہ اپنے کام پہ جٹ جاتا ہے، ادھر سے ادھر، اس شہر سے اس شہر، سمندر پار، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے خوابوں، اپنی امیدوں کی قیمت وصول کرتا ہے۔ خواب دیکھنا تو بری بات نہیں ہے، خواب دیکھیں گے تعبیر بھی ملے گی۔ یہ جو خواب ہیں یہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ایک پل کا پتہ نہیں ہے اگلے پل میں کیا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہم رات کو جب سوتے ہیں تو الارم لگا دیتے ہیں کہ صبح اٹھنا ہے۔ یہ ہماری امید ہوتی ہے، یہ ہمارے خواب ہیں۔ پروگرام جہان حیرت کے ساتھ میں آپ کا میزبان راشد حفاظ حاضر ہوں۔ پروگرام میں آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت کرنا چاہوں گا آپ سے میں، اور یہ ضروری ہے۔ ایک بہت پیارے دوست ہیں وقار صدیقی، ان کا مجھے فون آیا کہ بھائی میں یہ پروگرام بڑے غور سے دیکھتا ہوں، بہت پسند کرتے ہیں، اور پوری فیملی اکٹھے بیٹھ کے سب دیکھتی ہے، ان کی محبت ہے، میں اس کے لیے انتہائی مشکور ہوں ان کا، بلکہ آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب جس توجہ سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، میرے لیے اعزاز ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ جو بولتے ہیں تو آپ کے لہجے میں کہیں نہ کہیں آپ کے پنجابی ہونے کا تاثر ملتا ہے، اور آپ کے ایکسنٹ میں کہیں فلیور شامل ہو جاتا ہے پنجابی کا بھی۔ تو میں نے عرض کیا بھائی میں کیا کروں، میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہوریہ ہوں، یہیں پیدا ہوا، یہیں بڑا ہوا، یہیں پہ ایجوکیشن حاصل کی، جاب کی، اس کے بعد سب کچھ یہیں پہ ہوتا رہا۔ تو یہ جو ہمارا جو علاقے سے جو نسبت ہوتی ہے یہ ہمیں اس علاقے کے رنگ میں گون دیتی ہے۔ لاہور ایک شہر نہیں ہے، لاہور ایک تہذیب اور ایک تمدن کا ثقافتی گڑھ ہے، جہاں پہ آنا ہر اس شخص کی خواہش ہے جو کہیں نہ کہیں بھی کسی فائن آرٹس کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس میں شاعری ہو، اس میں ادب ہو، اس میں خطابت ہو، اس میں رقص ہو، اس میں موسیقی ہو۔ لاہور سے گزرے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے ناصر کاظمی نے اپنی غزل میں اس کا اظہار بھی کیا تھا کہ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی ہے مجھے۔ اس کی گلیوں کی ہوا آپ کو کھینچ کے لے آتی ہے اور آپ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مبارک علی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہسٹورین ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو آپ تاریخ میں زندہ ہیں۔ لاہور میں رہنے کا مطلب تاریخ میں زندہ رہنا ہے۔ تو اپنے سب دوستوں سے جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بول چال میں کچھ پنجابی شامل ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ میں اسے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ مجھے اس پہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے لہجے سے آپ کو پنجابی ہونے کا تاثر ملتا ہے۔ یہ کوئی تعصب نہیں ہے، یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میرا تعلق اس زمین، اس سرزمین کے ساتھ ہے، اور اس ثقافت کے ساتھ ہے، اس کے ادب کے ساتھ ہے، اور اس کی ہر چیز مجھے اپنی محسوس ہوتی ہے۔ میں لاہور میں رہنے کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ جو آرزویں جو ہوتی ہیں ناظرین، یہ انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ ان آرزوؤں کے حصول کے لیے ہم کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، ہم کس کس سے نہیں پوچھتے ہیں، ہم ہر وہ جگہ چھان لیتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری آرزو پوری ہو جائے گی۔ تو آرزویں پوری کرنے کے لیے ہم کبھی کسی کا دامن تھام لیتے ہیں، کبھی کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کبھی کسی کے پیروکار بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو آج کی جو سٹوری ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ ایک کتاب بہت مشہور ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اس کا نام بھگوت گیتا ہے۔ بھگوت گیتا کو بھگوت گیتا بھی کہا جاتا ہے اور بھگوت گیتا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہندو میتھالوجی پہ اس کی بنیاد ہے، اور اس میں کرشن جی اور ارجن کا مکالمہ ہے، آپس میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس کتاب کو پہلے تو ایک نظمیہ صورت میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس میں اس کو نثری صورت میں بھی ترتیب دیا گیا، اور جیسے موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں اس طرح اس کو پھر پیش کیا گیا، اور بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوئی کتاب یہ والی، اس کو ادب میں اپنا ایک مقام حاصل ہے۔ تو گرو اس کہانی کا جو عنوان ہے، گرو جی ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں پہ پیر ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہمارے جو درگاہیں، آستانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ پیر صاحب ہوتے ہیں، تو پیر صاحب ہوتے ہیں تو ان کے مرید بھی ہوتے ہیں، اور جہاں گرو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسی ایک گرو جو تھے تو وہ ان کا ایک چیلا تھا،
चेला जो था वो उसने गुरुजी की बहुत खिदमत की, बहुत मुद्दत से उनके साथ वो अटैच था और हर कहना मानता था, हर काम करता था जैसे गुरुजी कहते थे। एक दिन चेले के जी में पता नहीं क्या आई कि वो गुरुजी के पास गया। उसने कहा, गुरुजी मैं एक मुद्दत से आपके पास हूँ, आपका हर कहना मानता हूँ, हर काम करता हूँ, हर खिदमत आपकी बजा लाता हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आप उसको पूरा कर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, हाँ बच्चा बोल, क्या चाहते हो? चेले ने कहा, जी कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये जानवरों की और परिंदों की बोलियां सीख जाऊं। गुरुजी बहुत हंसे। गुरुजी ने कहा, इसमें बहुत नुकसान है, ये तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हो गई है, छोड़ो इसको, दफा करो, कोई और काम बताओ। उसने कहा, नहीं जी मैं घर से सोच के आया हूं कि मैंने आपसे ये काम करवाना है और आप तो बड़े इस काम में कामिल हैं और आपको सब पता है और आप जानते भी हैं, तो लिहाजा मुझे ये इल्म चाहिए और आप मुझे ये इल्म दे दें कि मैं जानवर और परिंदों की बोलियों को समझ सकूं। ये जो कुछ आपस में बातें करते हैं मुझे भी पता होना चाहिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। गुरुजी ने अपनी बड़ी कोशिश की किस तरीके से चेला इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन चेला तो अब घर से सोच के आया था कि मैंने ये काम करवाना है और मैंने ये इल्म हासिल करके जाना है। जब गुरुजी ने देखा कि चेला नहीं मान रहा तो गुरुजी ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी है, इसमें नुकसान है, तुम मानते नहीं हो, तो ये एक लफ्ज़ है, तो तुम्हें उसके बाद जानवर और परिंदों की बोलियां समझ आना शुरू हो जाएंगी। चेला बहुत खुश, वो खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर की तरफ गया और उसने वो जो लफ्ज़ लिखा था वो संभाल के एक जगह पे रख दिया। चेले ने वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने उसको बताया था। अमल करते साथ ही उसको महसूस हुआ कि उसको जानवर और परिंदों की बोलियां समझ आना शुरू हो गई। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि ये कैसा काम है। मैं तो पहले कहता था गुरुजी से कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम है, वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, अभी मुझे मना कर रहे थे, तो लिहाजा अब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। खैर चेला रोज़ परिंदों और जानवरों की बोलियां सुनता था, भैंस क्या कह रही है, बकरी क्या कह रही है, ये खरगोश क्या कह रहा है, ये परिंदे तोते कौवे ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में, उसको सब सुनाई देता था और समझ भी आती थी। तो उनकी बातों से बड़ा लुत्फ लेता था कि अब मुझे इसकी बात समझ आना शुरू हो गई इन परिंदों की। एक दिन चेला दोपहर में एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। जैसे हम खाना खाने के बाद कुछ देर लेटते हैं, तो ऐसे ही वो चेला भी कुछ आराम कर रहा था। तो दरख्त के ऊपर एक पेड़ बैठा हुआ था तोते और तोती का। वो आपस में बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते तोते ने कहा कि देखो परसों इस बंदे की ये भैंस फोत हो जाएगी। चेले ने ये सुना तो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, मैं क्या करूं? उसके दिमाग में एकदम ख्याल आया कि ये तो मुझे पता लग गया इसने फोत हो जाना है, इसको बेच देते। उसने वो भैंस बेच दी बाजार में। वो पैसे लेके आया तो रास्ते में आते हुए वो बकरी लेके आ गया। अब बकरी लाके उसने उसी जगह पे बांध दी। दिन गुजरते गए, कुछ दिन गुजरे तो तोते ने फिर एक नई खबर सुनाई कि ऐसे है कि ये जो बकरी है ना ये कल फोत हो जाएगी। बंदा फिर उठा, उसने बकरी को भी पकड़ा और जाके बाजार में बेच दिया और पैसे खड़े कर लिए अपने। अब वो अंदर से बहुत खुश के देखो मैं नुकसान से बच गया हूं मैं। 10 एक दिन गुजरे तो तोते ने कहा कि ये जो उसका मुर्गा है ना इस बंदे का, ये भी फोत होने वाला है। तो चेला बड़ा परेशान सा उठा, उसने कहा ये तो बड़ा मसला खराब है, ये तो जब भी बताते हैं नुकसान की बात ही होती है, चलो खैर नुकसान से बच जाते हैं। तो उसने वो मुर्गा भी बेच दिया। मुर्गा बेच के आ गया, आराम से दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद तोते ने तोती से कहा कि खबर ये है कि कल ये बंदा फोत हो जाएगा। अब इतनी बात सुननी थी तो चेले के पसीने छूट गए, बहुत परेशान हुआ। उसे कहा ये क्या हो गया, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। भागा भागा गुरुजी के पास गया, गुरुजी के पांव पकड़ लिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। गुरुजी ने कहा क्या हो गया? कहता देखिए वो मैंने बातें सुनना शुरू की तो उन्होंने कहा भैंस फोत हो जाएगी, मैं भैंस को बेच आया। उन्होंने कहा बकरी फोत हो जाएगी, मैंने बकरी को भी बेच दिया। मुर्गे की बात की, मैंने मुर्गे को भी बेच दिया। वो कहते हैं मैंने फोत हो जाना है और कल मेरे फोत होने का दिन है, तो आप मुझे बचा लीजिए। गुरुजी बहुत जोर से क्या लगा के हंसे। उन्होंने कहा बेवकूफ़ इंसान, ये जो कुछ भी जा रहा था ना, जो कुछ भी तुम्हारा नुकसान हो रहा था, ये तुम्हारे फायदे में था, लेकिन तुम इसको समझे नहीं। तुमने अपना नुकसान पूरा करने के लिए इन चीज़ों को बाजार में बेच दिया। ये तुम्हारी जान का सदका था, तुम्हारी मुश्किलें वो अपने सर लेके जा रहे थे।
لیکن تم نے روک لیا. اب تم چاہ رہے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میرے بس میں نہیں. ناظرین، یہ جو دنیا ہے اس میں جو ہمارے پیٹس ہیں، ہمارے گھر میں رکھے ہوئے پرندے جو ہیں، جو ہمارے پالتو جانور ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں. یہ خوراک بھی مانگتے ہیں، ان کو سردی گرمی بھی لگتی ہے، ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، اور جو ان کو بہت محبت سے رکھتے ہیں وہ ان کی خوراک کا بھی اہتمام کرتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو جانوروں کے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ لوگ اپنے پالتو جانوروں کو گود میں اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کا علاج کرواتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں پالے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کا ایک انس ہو جاتا ہے. انس کی وجہ سے ان کی کئی مشکلات وہ جانور اپنے سر پہ لے لیتے ہیں. ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ جس گھر میں تیتر ہوتا ہے، وہ تیتر جب کوئی گھر والا مشکل میں ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے. وہ مرتا اس لیے ہے کہ وہ اس مشکل کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے. زلزلہ کہیں آنا ہو تو پرندے پھڑ پھڑاتے ہیں اپنے اپنے پنجروں کے اندر. یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو پالتو ہو، جس میں جان ہو، اس کا خیال رکھیے. جب آپ کہیں شہر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کا دھیان اسی طرف لگا رہتا ہے کہ اس جانور کو خوراک دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی، ان پرندوں کو کچھ دانہ ڈالا ہوگا کہ نہیں ڈالا ہوگا. آپ کے گھر میں اگر ایکویریم ہے، وہاں پہ مچھلیاں ہیں، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ ایکویریم کے پاس جاتے ہیں تو وہ کس طرح بے چین ہو جاتی ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی سی مچھلیاں، وہ خوبصورت مچھلیاں، ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کی کیئر کرنے والا کوئی بہت قریب آ گیا ہے. تو اسی طرح یہ جو پودے بھی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی کیئر مانگتے ہیں، آپ سے محبت مانگتے ہیں، اور ان کے احساس اور جذبات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا احساس ہوتا ہے اور ہمارا جذبہ ہوتا ہے، اس کی بہت قیمت ہے، اس کی بہت ویلیو ہے. آپ کا احساس بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور انسان کی اصل قیمت اس کا احساس ہے. یہ بڑے لوگوں کا فرمان ہے کہ انسان اپنے احساس سے پہچانا جاتا ہے، وہ کس چیز کا کتنا احساس کر رہا ہے. تو ناظرین، یہ جو گورو اور چیلے کی جو گفتگو آپ نے سنی، اس میں جو ہم نتیجہ خاص کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جانور مر جاتا ہے، کوئی پرندہ مر جاتا ہے، مچھلیاں جو آپ کے ایکویریم میں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں. تو ہم کبھی اس بارے میں غور نہیں کرتے. اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کسی نقصان سے ہمیں بچایا گیا ہے. ناظرین، آپ کے لیے اپلیکیشنز بھی لانچ کر دی گئی ہیں، اور افتخار بک ڈپو کی جانب سے جو اپلیکیشنز آپ دیکھتے ہیں اپنی سائٹ کے اوپر وہ اوریجنل ہیں. اس اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے. اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی لانچ کر دی گئی ہے، آپ اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں www.imamjantri.com. اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. بروز منگل رات 10 بجے آپ کے ساتھ جہان حیرت، ہر منگل یاد رکھیے گا. اور ایک خاص بات جو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ہر شخص کے ساتھ ایک سٹوری ہے، ایک کہانی ہے. ہم کہانیاں سنتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، کہانیاں دیکھتے بھی ہیں. تو یہ جو آپ اگر محسوس کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں، تو آپ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اور اسی پہ واٹس ایپ بھی موجود ہے، آپ اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. آپ جیسے اجازت دیں گے تھوڑی سی رد و بدل کے بعد وہ کہانی اپنی پالیسی کے مطابق امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پیش کی جا سکتی ہے. اجازت دیجیے، ہم سب کا اللہ نے کے بعد.